ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ نے سنا نہیں سنا ہو، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلے، ساتھ میں کون تھے؟ بولو بولو نا بولو نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت پیارا سفر تھا، اللہ کے حکم سے وطن سے بے وطن ہونا، جس کو اللہ نے بھی کہا ہجرت اتنا بڑا ثواب تھا، اتنا بڑا ثواب تھا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے بھی تعریف. خیر ہجرت کا سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو. حضرت ابو بکر. اچھا چپکے چپکے نکلے تھے یا کھل کے نکلے تھے؟ بولو نا بھائی. اتنا تو چپکے نکلے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نکلے. آپ کو معلوم ہے چلے ایک غار کے اندر 3 رات اور 3 دن رہے. وہ غار کا نام ہے غار ثور. بولو غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. کتنے شان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے. اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. خیر مجھے جو واقعے پر آنا ہے وہ آنے دو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور. اچھا جب غار ثور سے نکلے اب واپس جانا ہے مدینہ. بولو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. بالکل چپکے جانا ہے. اچانک پیچھے کسی کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، تم دھڑاکا گھوڑے کی آواز آ رہی ہے. کیونکہ وہاں مکے میں اعلان ہو گیا جو محمد کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ زندہ لے کر آئے یا جو بھی حالت میں لے کر آئے، مکے میں اعلان ہو گیا تھا جو لے کر آئے گا 100 اونٹ عربی اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے؟ 100 اونٹ. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اعلان ہوا ہے ہمارے نام کا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، حضرت ابو بکر چل رہے. اب غار ثور سے نکلے اور تھوڑا چلے ہوں گے کہ پیچھے گھوڑے کی آواز، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت ابو بکر نے پیچھے دیکھا تو سراقہ. بولو کون شخص ہے؟ سراقہ کون تھے؟ یہ عرب کے بہت بڑے پہلوان، بہت تندرست، بہت ہٹے کٹے، مگر ایمان قبول نہیں کیا تھا. ارے بولے ایمان قبول نہیں کیا تھا. اور انہوں نے سوچا تھا، اور ان کے بارے میں لکھا تھا کہ مکہ سے جانے والا مدینے کا راستہ، ہر راستہ، جنگل کا راستہ یا کھاڑی کا راستہ یا گھاٹی کا راستہ، سب ان کو معلوم تھا. ان کو یقین تھا کہ محمد کوئی بھی راستے سے جائیں گے، میں جا کے پکڑ لوں گا، لے کر جاؤں گا، 100 اونٹ لے لوں گا، میرا تو گھر بار بن جائے گا. تو سراقہ پیچھے آ رہے. تو حضرت ابو بکر نے تو دیکھ لیا کہ سراقہ آ رہے. دھیرے سے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ پیچھے سراقہ ہماری تلاش میں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. جب اور قریب آئے نا تو حضرت ابو بکر نے، اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے میرے پیارو قربان جاؤ. ہمارے نبی نے صرف یوں اس طریقے سے چہرہ انور پیچھے کیا. بس ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر ہمارے نبی پر. وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، گھوڑا زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. وہ گھوڑا زمین میں دھسنا، وہ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ محمد کی نظر کا معاملہ ہے اور یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو سراقے کے گھوڑے کے دونوں پاؤں بلکہ چاروں پاؤں اندر جانے لگے. کہنے لگا او محمد میرے کو معاف کر دو، میں نہیں پکڑوں گا، آپ کو نہیں پکڑوں گا، اور میں کسی کو پتہ بھی نہیں دوں گا. بس یہاں میرا گھوڑا نکلا اور میں یہاں سے چلا. ہمارے نبی نے پھر یوں نظر گھمائی، اور پھر جب ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر نبی پر، گھوڑا آٹومیٹک باہر آ گیا. بولو سبحان اللہ. علماء نے کہا جب نظر جلال گئی تو گھوڑا ڈھس گیا، نظر جمال گئی تو گھوڑا آباد ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اچھا گھوڑا باہر آ گیا. بولو گھوڑا. سراقہ بھی آ گئے، برابر اپنے کپڑے وپڑے کو جھاڑا، دیکھا اوکے، دیکھا کہ میں کیسا ہوں. اوکے. خیال آیا 100 اونٹ کا معاملہ ہے. کتنے؟ 100 اونٹ کا. ہو سکتا ہے وہ زمین میں کچھ پرابلم ہوگا اس لیے زمین میں گھوڑا دھس گیا ہوگا. 100 اونٹ کا معاملہ ہے. تھوڑا اور ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے گئے، پھر پیچھے دھواں اڑنے لگا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول پھر وہی آ رہا ہے. اور سراقہ. ہمارے نبی نے کہا آنے دو، جو پہلے ہوا وہ اب بھی ہوگا.
جو پہلے ہوا وہ کب بھی ہوگا. اب جب سراقہ قریب آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جلال والی نظر یوں رکھی. اب جو گھوڑا ڈھسا ہے, دھاڑ سے جو ڈھسا ہے, تو پورا پیٹ کے بل گھوڑا اندر چلا گیا اور سراقہ بھی اندر جا. بس سراقہ نے کہا اب میں قسم کھاتا ہوں, قسم کھاتا ہوں, اب نہیں, میں محمد نہیں, میں اب آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا, میں آپ کو نہیں پکڑوں گا. ارے کوئی مجھے کہے گا, میں کہوں گا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے, کیونکہ لوگ میرا انتظار کر رہے مکے میں جا کے خبر کروں گا, لیکن میں کہہ دوں گا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. ہمارے نبی نے پھر محبت والی نظر ڈالی, پھر گھوڑا واپس سلامتی کے ساتھ آ گیا. اب سننا ہمارے نبی کے اخلاق سننا. وہ سراقہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا محمد, ایمان تو لائے نہیں تھے, کہا محمد دیکھو میں خبر تو کسی کو نہیں کروں گا, وہ سب بات تو ہو گئی, لیکن آج میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات تو کرنے دو گے نا, آپ تو وہاں تک آنے ہی نہیں دیتے ہو مجھے, آپ یہی میرا معاملہ ختم کر دیتے ہو آپ تک. ہمارے نبی نے کہا, ابو بکر کو کہا کہو آؤ. آئے, ملاقات کیے. میرے دوستو سچ بتانا, یہ کہتے ہیں نا دھرم, ہمارے نبی چاہتے تو اس وقت کلمہ پڑھا سکتے تھے کہ نہیں پڑھا سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے پڑھ, نہیں تو چلا واپس نیچے, کر سکتے تھے. ہمارے نبی نے نہیں کہا, بس انہوں نے کہا ہم کسی کو خبر نہیں کریں گے. ہمارے نبی نے کہا بس کسی کو خبر مت کرنا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا, اے سراقہ ایک زمانہ آئے گا تو ایمان قبول کرے گا. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ ابھی قبول کر ورنہ تیرے گھوڑے کو ڈھسا دوں گا, کہا ایک زمانہ آئے گا سراقہ تو ایمان قبول کرے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا, سنو کیسی پیشن گوئی, یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا. یہاں چھپے کہاں جا رہے, مدینہ جا رہے. اور ہمارے نبی کہہ رہے اس وقت کی جو سب سے بڑی حکومت ہے فارس, ایران, جو سب سے بڑی حکومت ہے, ایک زمانہ آئے گا مسلمان اس کے اوپر قبضہ کرے گا. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا, اے سراقہ جو ایران کا بادشاہ ہے کسرا, ایران کا بادشاہ کسرا, اس کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہے, ایک زمانہ آئے گا سراقہ وہ تیرے ہاتھوں میں نظر آئیں گے. جس کے پاس ایمان نہیں اس کو ہمارے نبی کتنی خوشخبری دے رہے, کیا خوشخبری دے رہے. ایک وقت آئے گا تم ایمان قبول کرو گے. بولو سبحان اللہ. ایک وقت آئے گا فارس اور ایران فتح ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور ایک وقت آئے گا وہ کسرا جو بادشاہ ہے جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا, جس کے اتنے موٹے سونے کے کنگن ہوں گے کہ سونے کے کنگن کو اٹھانا پڑتا تھا, وہ سونے کے کنگن ہے سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کیا 100 اونٹ کے پیچھے پڑا ہے, کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں. سراقہ وہاں سے بولو کیا ہو گئے, چلے گئے. سراقہ چلے گئے اور اللہ کی قسم کسی کو خبر نہیں دی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی نے کہہ دیا, کتنی باتیں کہی, 3 بار. ایک وقت آتا ہے سراقہ ایمان لاتے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ایمان لاتے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے, اور جو جملہ کہتے, اتنا پیارا جملہ کہتے, اللہ کے رسول ایک وقت مکے سے نکلا تھا, اس لیے نکلا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو میں ذلیل کر کے مکہ لے جاؤں. آج میں خود ذلیل ہو کر مدینہ آپ کا غلام بن کر آیا ہوں میرے دوستو. خیر سراقہ ایمان لے آئے. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. کن کا زمانہ ہے, حضرت ابو بکر کا. ارے بولو نا, جلدی بولو نا, وقت کم ہے. کن کا زمانہ ہے, حضرت ابو بکر کا زمانہ. اور سراقہ بیمار, بہت بیمار, بہت بخار. بھائی عمر کا تقاضا بھی تھا, بخار. لوگ آئے تو کسی نے آ کر کہا, سراقہ ایسا لگتا ہے تمہارا وقت آ گیا. کتنا بخار اور کتنی کمزوری, ایسا لگتا ہے تمہارا وقت آ گیا. تو سراقہ نے مسکرا کر کہا, موت کے فرشتے کو ہمت بھی نہیں کہ میرے پاس آوے. موت کے فرشتے میں قسم اللہ کی ہمت نہیں. تو کہا تم مرو گے نہیں, کہا نہیں مروں گا. کیوں نہیں مرو گے, کہا میرے نبی نے کہا تھا ایران فتح ہوگا, اور ایران فتح ہوگا اور وہاں کے بادشاہ کا سونے کا کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئے گا. جب تک سراقہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن نہیں آتا, اللہ کی قسم موت کا فرشتہ میرے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی. حضرت عمر کا زمانہ آیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت بڑا لشکر جو حضرت عمر نے ایران بھیجا تھا وہ فتح ہو کے واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جگہ تھی مسجد نبوی کے باہر بیٹھنے کی, وہاں حضرت عمر بیٹھے ہوئے, پورا لشکر آیا ہے, اور سارے مدینے میں ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. جیسا وہ لشکر آیا, حضرت عمر کا پہلا سوال تھا, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کارگزاری سناؤ. حضرت عمر کا پہلا, کیونکہ پورا مسجد گچا گچ بھری ہوئی تھی, پورا مدینہ بھرا ہوا تھا. حضرت عمر کا پہلا سوال تھا, ایران فتح ہو گیا ہے,
کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ پہلا سوال کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی آئے اتنا بڑا رومال لے کر، اس میں سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے، لا کے حضرت عمر کو دیا. میری طرح کوئی بادشاہ ہوتا تو لے کے کونے میں رکھ دیتا. حضرت عمر کے سامنے جب کسرا کے سونے کے کنگن آئے، دوسرا سوال حضرت عمر کا تھا، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ اب سراقہ کا وہ بڑھاپا تھا، کہیں کھڑے ہوئے تھے، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب سراقہ آئے، ہمارے نبی نے وہ کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور سراقہ کو کہا دونوں ہاتھ اوپر کرو تاکہ پوری دنیا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور فیصلہ ہو جائے کہ میرا محمد جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. میرے نبی نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. سراقہ کنگن پہنے اور پھر بہت روئے، روتے روتے کہا میرے نبی بہت سچے تھے، لیکن اب اگر موت کے فرشتے کو آنا ہوگا تو آ جائے گا، کیونکہ میرے نبی کی پیشن گوئی کیا ہو گئی ہے؟ مکمل ہو گئی ہے. تو میرے دوستو، ہمارے نبی جو کہتے تھے بولو وہ. اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی اچھی مسجد دے دی ہے. میں ابھی ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ مسجد تو ماشاءاللہ بن گئی، میں نے تو باہر سے دیکھا تو دل سے دعا نکل گئی، اللہ یہاں کے کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ یہاں کے ذمہ داران کو قبول فرمائے، جس نے جو بھی اس میں لگایا ہو، مال لگایا ہو، کیا جان لگائی ہو، وقت لگایا ہو، دعا لگائی ہو. لیکن آج ایک بات کہنے جا رہا ہوں، مسجد تو بہت شاندار بن گئی. بولو مسجد تو بہت. دیکھو نا باہر کتنا حبس والا معاملہ ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے پھر جاتی ہے، ہوتی ہے جاتی ہے، ایک عجب گرمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہاں مسجد میں ہو رہا ہے کیونکہ اے سی چل رہا ہے. مسجد تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. اب میرے دوستو ایک بات کہوں گا اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو گے، بس دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہوں گا کہ جو نبی نے کہا وہ اس کو کوئی روکنے والا، موت کا فرشتہ بھی اس کو روکنے والا، کیونکہ نبی کہتے ہی نہیں تھے. بولو نبی کہتے ہی نہیں تھے، زبان نبی کی ہوتی تھی. فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تو کہتا جائے گا، زبان تیری ہوگی، کلام فیصلہ اللہ. اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یہ لوناولا کا وہ آپ نے ویڈیو دیکھا 6 منٹ کا؟ ارے ہاں یا نہ، میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے میرے سے زیادہ، جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ دیکھا، تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں بھائی موبائل کے. اور کتنے تو باقاعدہ 2 لے کر جاتا، کام دھندہ کچھ نہیں، 2 موبائل لے کے چلتا ہے. اللہ کا بندہ. میرے کو تو دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے راندیر کے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے. راندیر کیا سب جگہ کے جوان کو. منا بھائی تو نے بھی دیکھا ہوگا، عجیب و غریب ہے، معلوم نہیں یہ جینز پہننا بھائی جینز پہن. کسی عالم نے آج تک جینز کو حرام بولا، مکروہ بولا؟ پہن جینز پہن، ہمارے بچے جینز پہنے، پہنو، کیا حرج ہے؟ مگر پھٹی ہوئی جینز پہننے کا. ایک زمانے میں پھٹا ہوا کپڑا پہننے کو لوگوں کو شرم آتی تھی، اس پہ رفو لگاتا تھا، چتھڑے لگاتا تھا سی کے، اور اگر کہیں یہاں پھٹا ہو نا تو یوں ہاتھ رکھتا تھا کہ پھٹا ہوا کسی کو. اب کم بخت پھٹا ہوا کپڑا فیشن ہے. اور ایک کو میں نے پوچھا بھائی پھٹی ہوئی جینز کا کو پہنا، تیرا پورا گھٹنا دکھتا ہے. کہتا ہے مولانا تم نے کہیں خبر نہ تھی. میں نے کہا میں نے نتی خبر اٹلے تو تنے پوچھی رہ لو چھو. میں کو کہتا ہے مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم، بتا نا پھٹا ہوا کیوں پہنا. تو کہتا ہے وہ فلاں ہیرو تھا نا، ہیرو اس نے کچھ نام لیا، اس نے پہنا تو اس کی کاپی میں ہم نے بھی پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، ورنہ تیرا کیا حال ہوتا جمعہ میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنی بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جو کہے بولو وہ، اس کو کوئی روکنے والا. اب سنو یہ لوناولا والی بات پہ آیا تھا نا میں، وہ ویڈیو 6 منٹ صحیح میں دیکھو تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. کیونکہ وہ جو جس طریقے سے پتھر پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں جو پانی کا بہاؤ آتا ہے، حالانکہ قریب میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کو کیا معلوم جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی بچانے والا کہاں. قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرا آخری وقت آئے نا، بولا ڈاکٹر کو بولا. جب اٹیک آوے نا اللہ کہتے بولا ہارٹ اسپیشلسٹ کو بولا، جس کو بولا ہے بولا آج فیصلہ ہو جائے گا. آج ایک میرا فیصلہ، ایک ڈاکٹر کا فیصلہ ہے. آج سارے ڈاکٹر ہار جائیں گے، پیدا کرنے والا اللہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ کہتے ہیں میرے فیض. تو وہ جو لوناوالا کا ہم نے 6 منٹ، وہ تو ہم نے 6 منٹ کا ویڈیو دیکھا، وہ تو معلوم نہیں اس سے پہلے کب سے شروع ہو گیا ہوگا. میرے دوستو وہ سب ہوا، وہ کیسا ماں پر گزری ہوگی جب چھوٹا بچہ وہ بھی پانی میں بہہ گیا، بڑا بچہ بھی بہہ گیا، پھر دھیرے دھیرے سب بہہ گئے. نقصان اس سے کڑا اور ڈینجر نقصان بولو کوئی نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اور ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا، بولو جس نے، من فاتت ہو صلاتن، جس نے نماز چھوڑا. جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے جس نے نماز چھوڑا سمجھو اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس کے دکان، گھر، بیوی، بچے سب برباد ہو گئے، سب میں آگ لگ گئی اور سب ختم ہو گئے. ہم کو 6 منٹ کا ویڈیو نے ہمارے دل کو تڑپا دیا. ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ 6 منٹ کے ویڈیو نے، لوناوالا کے ویڈیو نے ہمارے دلوں کو تڑپا دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ روز صبح میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اپنی بیوی، روز صبح میں کوئی فجر چھوڑتا ہوگا، مطلب اس نے اپنے دکان کو آگ لگایا، بیوی کو آگ لگایا، بچوں کو آگ لگایا، پورا گھر کو آگ لگایا. پھر وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی، تو نے تو اس کو آگ میں ڈالا ہے. میرا بچہ میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نے تو اس کو برباد کر دیا. میں صبح سے لے کے رات تک دکان پہ بیٹھتا ہوں، وہ وہاں والے کی دکان چلتی ہے، میں بھی وہی چیز بیچتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی. کیوں کہ صبح میں تو نے دکان کو آگ لگا دی ہے، فجر کی نماز چھوڑا. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمارے. اور جو نبی کہیں گے وہ ہو کے رہے. ہم لاکھ کوشش کریں اس کو چینج کرو، چینج کرو، بدلو، اس کو بدلو. میرے دوستو کئی موتیں مر جائیں گے مگر ہمارے نبی کا فرمان کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے آج سب لوگ ارادہ کر لو، آج یہ محرم مہینہ ہے، انقلاب محرم مہینے میں، یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، محرم مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کی طرف ہمارا ارادہ ہوگا کہ نبی کا نواسہ جان دے سکتے ہیں مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے. تو ارادہ پکا. کون کون ارادہ تھا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ارادہ پکا انشاءاللہ.